امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جوانی چڑھتی جوانی کا واقعہ ہے. فرمایا جس طرح اکٹھے ملے ہوئے ساتھی ہوتے ہیں، ملے جلے دوست ہوتے ہیں، ایک دن انہوں نے کہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اے محمد بھائی آج یہاں ایک پروگرام ہونے والا ہے. وہ پروگرام کبھی کبھی ہوتا ہے، وہاں سال و سال ہوتا ہے، وہاں گانا بجانا ہوگا، وہاں ڈانس ہوگا، وہاں دنیا کی محفل ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا لیکن انہوں نے بہت زیادہ حجت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں دیکھوں گا. فرمایا جب وقت آیا ان لوگوں نے کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ساتھ لے کے جائیں. اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کو غالب کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نیند کو اتنا غالب کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سو گئے. پھر ان کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے جائیں. ابھی نبوت نہیں ملی تو اللہ انہوں نے اٹھانا چاہا. اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو اتنی بھاری کر دیا کہ وہ کئی آدمی مل کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اٹھا سکے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک بتانا چاہتے تھے امت کو لوگوں یہ تو وہ پیغمبر ہے جو گانے بجانے کو ختم کرنے آیا ہے، جو موسیقی کو ختم کرنے آیا ہے، جو اس ڈانس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، جو اس سارے کے سارے جتنے فحاشی کے پروگرام ہیں جو آج گھر گھر میں فحاشی ہے. آج گھر گھر میں ہر بچی کے پاس موبائل ہے، ہر عورت کے پاس موبائل ہے، ہر ہوش سنبھالنے والے بچے کے پاس موبائل ہے. اللہ کا واسطہ ہے ان چیزوں سے اپنے بچوں کو بچائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کہیں سے سانس کی آواز آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان مبارک میں انگلی ڈال دی اور وہاں سے تیزی کے ساتھ گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کا رنگ مبارک تبدیل ہو گیا. فرمانے لگے کہ مجھے بتانا کہ ابھی تک وہ آواز تو نہیں آ رہی، یہ مکروہ آواز ہے. الجرس مزامیر الشیطان. فرمایا کہ یہ شیطان کی گھنٹیوں کی آوازیں ہیں. آج ہمارے ہر گھر کے اندر یہ گھنٹیاں بجتی ہیں، ہمارے گھر کے اندر ہر گھر میں یہ سانس بجتا ہے. بچہ پنگوڑے میں روتا ہے تو موبائل کے اوپر گانا لگا کر اس کے سامنے کر دیتے ہیں، بچہ بھی خاموش ہو جاتا ہے. جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو گانے سن کر پلاتی ہے. جب ماں بچے کے ساتھ باتیں کرتی ہے تو اس کو گانے کی باتیں بتاتی ہے. یاد رکھنا جب مائیں اس طرح بچے کی پرورش کرے گی تو وہ بچہ کبھی بھی فرما بردار نہیں بنے گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں اللہ نے کیسے حفاظت کی ربیع الاول کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا بیت اللہ شریف کی تعمیر ہونے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تعمیر میں حصہ لے رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا، وہ اپنا پتھر اٹھا کر لا رہے تھے. وہ کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اندر اڑ جاتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ کبھی اس کی وجہ سے گر جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کہا کہ یا محمد اس کو اتار دو، اس کی وجہ سے آپ گر نہ جائیں، کہیں آپ کو تکلیف نہ لگے، کہیں آپ کو کوئی چوٹ نہ آ جائے. وہ اتارنے لگے تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کو غالب کر دیا، اتنی وجود کو بھاری کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کرتے مبارک کو نہیں اتار سکے. اللہ پاک سمجھانا چاہتے تھے یہ میرا وہ پیغمبر ہے جس کی بچپن کے اندر بھی میں اتنی حفاظت کرتا ہوں. فرمایا یہ بڑا ہو کر سب کو پردہ کروانے کے لیے آیا ہے، یہ کسی کو لباس اتارنے نہیں آیا، یہ لباس پہنانے کے لیے آیا ہے. غیر مسلم کی بچی کے سر کے اوپر بھی یہ دوپٹہ رکھنے کے لیے آیا ہے. یہ تو وہ پیغمبر ہے جو رحمت للعالمین بن کے آنے والا ہے. میرے بھائیو دوستو اور بزرگوں، آج پوری دنیا کے کفر کو جو سب سے زیادہ تکلیف ہے انہوں نے مسلمان سے ہر چیز کھینچ لی ہے، مسلمان سے ہر چیز نکال لی ہے، غیرت کا جنازہ بھی اٹھا دیا ہے. ہر گھر کے اندر گانا بجانا ڈانس پتنی کیا کیا پہنچا دیا. لیکن ایک چیز ہے جس نے مسلمان کو بچایا ہوا ہے، وہ ہے امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی محبت. جب مسلمان کے دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل جائے گی تو کافر اس کو یوں کچل دیں گے کہ جس طرح ایک کوئی چیز مشین کے اندر آ کے گندا جس طرح مشین میں آ کر ختم ہو جاتا ہے، پھر مسلمان بھی اسی طرح ختم ہو جائے گا. مسلمان کو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے بچایا ہوا ہے. آج دنیا کا باطل، آج دنیا کا کفر یہ چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں سے نکال دے. آج فرانس کے کتوں نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے
انشاءاللہ سارے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور ایک وعدہ کرو, اللہ مسجد میں بیٹھ کر آج ہم وعدہ کرتے ہیں حضور کی عزت کی خاطر ہمیں جان دینی پڑے گی تو دیں گے, دیں گے سارے. اگر بچے ذبح کرنا پڑے تو کریں گے, اگر اپنی ماں دینا پڑے تو دیں گے, اپنی بیوی کو بیوہ کرانا پڑے تو کرائیں گے, اپنی ہر چیز تن من دھن قربان کرنا پڑے تو کیا کریں گے. اور ہم مسجد میں بیٹھ کے جب یہ وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ میرا اللہ ہمارے اسی وعدے کے اوپر قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شفاعت کے حقدار بن جائیں گے. اور ہم یہ کہتے ہیں, حکومت کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے یہ فرات کے ساتھ بالکل آپ کا بائیکاٹ کر دو. رب کعبہ کی قسم ہماری بجلی بند کر دو برداشت کر لیں گے, آٹا بند کر دو برداشت کر لیں گے, پیٹرول بند کر دو برداشت کر لیں گے, گیس بند کر دو برداشت کر لیں گے, بھوک آئے گی برداشت کر لیں گے, پیاس آئے گی برداشت کر لیں گے, ہر چیز ہم سہ لیں گے. لیکن رب اکبر کی قسم جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ہاتھ پائے گا تو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. آپ سارے